الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه قد ضل وغوى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم وقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا بره ألا أخبركم بأهل النار كل طل جباد مستكبر متفق عليه صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. شرکائے اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں اس کا جو عنوان ہے وہ ہے کمزور فقیر لوگ اور گمنام مسلمان. ان کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کا معاشرے میں کوئی امتیازی نام نہیں ہے, کوئی انہیں امتیازی مقام حاصل نہیں ہے اہل دنیا کی نظر میں, کوئی ان کی طرف رجوع نہیں کرتا, انہیں کوئی خاص جانتا نہیں, ان کا کوئی مقام نہیں ہے اہل دنیا کی نظر میں, انہیں کسی لائق نہیں سمجھا جاتا اہل دنیا کی نظر میں. بس ہیں, کمزور ہیں, مسکین ہیں. تو اللہ کے ہاں جو ہے یہ پیمانہ نہیں. اللہ کے ہاں جو پیمانہ ہے وہ تقویٰ ہے. فرمایا اللہ پاک نے کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا, مرد سے اور عورت سے پیدا کیا, تمہارے شعبے اور قبیلے بنائے, ذات پات وجود میں آئی. لتعارفوا یہ صرف اللہ کے ہاں اس کی جو حیثیت ہے ذات پات کی وہ صرف تعارف کے لیے, انسان کی پہچان کے لیے, پہچان حاصل کرنے کے لیے. باقی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں محترم اور قابل عزت وہ شخص ہے, وہ انسان ہے جو تقوی کے اعلیٰ معیار پر. اللہ کے ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کی بھی بڑی عزت ہو کہ جہاں اس بندے کو اس دنیا میں بڑا امتیاز ملا ہے, اسے بڑا سمجھا جاتا ہے, بڑا امیر شخص ہے, لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں. یہ اللہ کے ہاں نشانی نہیں. اللہ کے ہاں جو نشانی ہے وہ تقویٰ ہے. اور یہ تقویٰ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ,
اپنے نفس کو، اپنے آپ کو صبر کے ساتھ جوڑے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ، مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں، اپنی توجہ مرکوز رکھیں ان لوگوں پر، آپ کی توجہ کے مستحق ہیں وہ لوگ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی خصوصی توجہ کے مستحق یہ لوگ ہیں، باہیں وہ امیر ہیں باہیں غریب ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس وہ یریدون وجہہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں ان کو چھوڑ کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو جائیں جو دنیا کی ریل پیل میں بہت آگے جا رہے ہیں، دنیا کی بڑی زینت ان کے پاس ہے، ان کی طاقت، ان کی چلت پھرت آپ کو کہیں متاثر نہ کر دے کہ آپ اپنے ان ساتھیوں کو چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ دین اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بااثر شخص، طاقتور شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو اسلام کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اسلام پھیلتا ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اسلام کسی کا محتاج نہیں۔ سورۃ عبس میں یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا، اس میں ایک نابینا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور وہ رشتہ دار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ محفل میں وہ بڑے بڑے کچھ سردار تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، بس کچھ ڈسکشن ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی۔ اب یہ شخص آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھیں، کچھ پوچھیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا کہ ایمان لائے تھے، بعض سے معلوم ہوتا کہ لانے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ ہے کہ چاہت تھی، طلب تھی کہ وہ اسلام کو سمجھتا یا اسلام کے قریب آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ چلو یہ تو ویسے سدھر چکا ہے، سدھرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ جو دور ہے دین سے، ان کو تو کسی طرح سے قابو کیا جائے، ان تک تو کسی طریقے سے سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے۔ اللہ نے کہا جو آپ کے پاس دوڑ کے آیا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے، جو اسلام سے محبت کرتا ہے، پہلی توجہ کا مستحق وہ شخص، یعنی یہ اسلام جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ کچھ اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، کچھ غریب تھے اور پیسے کے اعتبار سے اتنا کوئی آگے نہیں تھے، تو کچھ 6 اشخاص بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کچھ مشرکین آئے، کہا جی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، یہ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کا کوئی مقام نہیں ہے، آخر ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ ان کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، یہ کوئی سردار نہیں ہے، یعنی کوئی غریب قسم کے بندے آپ نے اپنے پاس رکھے اور ہمیں بلا رہے ہیں کہ ہم اسلام قبول کریں اور آپ کا ساتھ دے دیں اور اس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ ہمارا ایک امتیاز ہے، ایک شرف ہے، ایک شان ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے؟ تو اللہ پاک نے آیت اتاری، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ ان کے کہنے پہ آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے گا جو صبح شام مجھے پکارتے ہیں، جو تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ آپ ان طاقتوروں کے لیے، ان بادشاہوں کے لیے، ان سرداروں کے لیے میرے ان بندوں کو دور نہ کیجیے گا۔ اگر ان کے دلوں میں واقعی اسلام کی عظمت بیٹھی ہوتی تو اس طرح کا فضول مطالبہ ہی نہ کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس چیز کا حکم، اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہم بظاہر دیندار ہو کے اور دین کا کام کریں اور ہماری سوچ اور ہمارا معیار بھی وہی ہو کہ اگر دیندار شخصوں کو بھی آپ ذمہ داری لگا دیں جو علاقے کے معززین کی جو ہے کوئی فہرست بنا دیں، دیندار لوگ اس فہرست میں اگر کوئی غریب ہو تو میرا جو مرضی نام رکھ، اس میں اگر کسی فقیر مسکین کا نام ہوا کہ علاقے کا معزز شخص ہے تو سوال کا دیں گے، تو معزز کون ہوں گے؟
کے پاس پیسہ ہو، جن کے ساتھ لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، جو لوگوں کے بڑے ہلکا بنائے دائیں بائیں بیچ میں رہے معزز. اور اگر کوئی صبح شام اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو کیسا نہیں، وہ معزز نہیں ہماری نسل. ہم اپنی مائنڈ کو، اپنی سوچ کو درست کریں اللہ کے اس دی ہوئی سوچ کے مطابق کہ دین کا کام کیسے آگے نہیں بڑھتا. فرمایا، جو میں نے حدیث پاک بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں کہ جنتی کون؟ پھر آپ نے خود ہی جواب دیا اور فرمایا، ہر کمزور، جو کمزور جس کو سمجھا جاتا ہے. پھر آپ نے خود ہی جواب دیا کہ ہر کمزور جسے کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا حال اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام پر قسم کھا لے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی قسم کھا لے، تو اللہ تعالیٰ اسے پوری کر دیتا ہے. اتنا جو ہماری نظر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گرد آلود ہوتے ہیں، ان کے بال گرد و غبار سے اٹے، صحیح روایت. اور بیچارے جیسے ہمارے آنے آتے دروازوں میں کوئی روٹی دے دو، بیچارے ایک خاص مخصوص انداز میں، اور انہیں جس انداز میں روٹی دی جاتی ہے انسان کی بڑی تذلیل ہے. دروازے میں بیٹھ کر کیا وہ اندر نہیں آ سکتا؟ کیا وہ کمرے کو گدا کر دے گا؟ تو فرمایا کہ ایسے لوگ اگر اللہ کے نام پر قسم کھا لیں تو اللہ پوری کر دیتا ہے، جن کو دروازوں سے ہی دھکیل دیا جاتا ہے. بیچارے کوڑے اٹھا رہے ہیں، غریب ہیں بیچارے، مسکین ہیں، کرنا ہے کام، ان کے پاس کوئی ہے نہیں اتنا سوچ، تو اسی کے مطابق ان سے دنیا کے اعتبار سے سلوک ہوتا ہے کہ دروازوں سے دھکیل دیا جاتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نام کی قسم کھا لیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتے. پھر ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ جو آتا ہے کہ 3 بچے ایسے تھے جو گہوارے میں ہی جو ہے جنہوں نے بات کی تھی. ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے، ایک اور شخص تھا. تھوڑا واقعہ لمبا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے نام کی قسم کھاتے اللہ پوری کر دیتے ہیں. اس طریقے سے اللہ پاک اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں. اس میں بہت سارے واقعات. ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں بیان ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ عبادت میں مشغول رہتا تھا، اپنی عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، وہاں مٹی کا عبادت خانہ تھا. تو اس کی والدہ ایک دفعہ اسے بلانے گئی، جریج اس کا نام تھا. اے جریج بات سن. وہ نماز میں مشغول تھا. اب اس نے کہا میں والدہ کی بات کا جواب دوں یا میں نماز جاری رکھوں، تو سوچ میں فیصلہ کہ کوئی نماز ہی مکمل کرنی چاہیے. ایک دن ایسے ہوا، دوسرے دن ایسے ہوا، تیسرے دن ایسے ہوا. والدہ پریشان ہو گیا، روزانہ بیٹا ہے، بلا بات ہی نہیں سن رہا. تو بددعا نکل گئی زبان سے. فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو تب تک موت نہ دے جب تک آپ کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھیں. اب ہوا کیا کہ ایک خواہشہ عورت رہتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. تو اس نے آ کے اسے برائی کی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن اس کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا. اس کے بعد کہیں اور اس نے جو ہے منہ کالا کیا اور وہ بچہ پیدا ہوا. اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ جو ہے جریج کا ہے، جو عبادت خانے میں بیٹھا. لوگوں نے اپنا آؤ دیکھا، تاؤ دیکھا، ڈنڈے اٹھائے، سوٹے اٹھائے، تو مار مار کے بیچارے کی ستیہ ناش کر. وہ پوچھ رہا ہے بھائی گناہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ نہیں بھائی تو ہے ہی نہیں اس لائق کہ تیری بات سنی جائے. مار کے اس کو بیچارے. اب اس نے کہا بات تو سنو، جیسے کیسے ہاتھ پاؤں پکڑ کے جوڑ کے ہاتھ جو بات تو سنو یار، وجہ کیا ہے، بات تو کرو. بات ہاں بتا دو. پھر انہوں نے اسے کہا بھائی آپ کا تو یہ الزام ہے. اب اس کے پاس بیچارے کے پاس جہاں آیا نا کہ بھائی یہ بھائی الزام جو لگائے ثبوت تو اسے پیش کرنا ہوتا ہے نا. یہاں الٹا ہے کہ بھائی جس پہ الزام لگایا جائے وہ بے گناہ ثابت ہو جائے. یہ ایک غیر شرعی طریقہ، لیکن بہرحال اس نے کہا جی میں بے گناہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہوں. اب کوئی اس کے پاس گواہ نہیں تھا، کوئی صفائی کے لیے موجود نہیں تھا.
اس نے کیا کیا، عبادت گزار بندہ تھا، اللہ نے اسے گناہ سے بھی محفوظ رکھا تھا، لیکن بس تھوڑی سی ماں کی بھی بد دعا کی، یہ بھی اثر تھا۔ تو اس نے کہا جی مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس نے نماز پڑھی، دعا کی اللہ پاک سے، کہا اس بچے کو بلاؤ۔ بچے کو بلایا، چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ ہے، اس کی پیٹ میں انگل دبایا ایسے کہ کہاں، بچے بتا تیرا باپ کون؟ بچے نے بات کر دی، جی میرا باپ فلانا چرواہا۔ اب لوگ حیران، تو یہ اللہ نے، اب یہ تو اسے پتہ تھا، بچہ تو بولتا نہیں، اگر اس طرح کوئی کرے گا، حرکت کرنے کی کوشش کرے گا تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا۔ یعنی اس حد تک اللہ پر توکل ہے اس بندے کا کہ پورا اللہ پورا کرے، جب کوئی گواہی نہیں، یہ صفائی نہیں، تو اللہ پاک صفائی پیش کریں گے۔ تو اس بچے نے کہا جی میرا باپ تو فلانا چرواہا۔ اب یہ لوگ اس کے ہاتھ پاؤں جوڑنے لگ گئے۔ اس لیے بندے کو سوچنا چاہیے کہ کوئی خبر آئے اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اگر وہ تحقیق کرتے تو اس گناہ کا نہ وہ مرتکب ہوتے جتنا اس بیچارے کو مارا، پھر کہا جی ہم آپ کو سونے کا محبت بنا دیں گے، اس میں آپ نے کہا مٹی کا ہی ٹھیک ہے بنا دو بس، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف۔ تو اللہ نے اس کی وہ بات پوری کر دی جو بظاہر عقل کے خلاف تھی۔ اس نے بچے کی پیڑ پہ انگلی رکھی، بتا بچے تیرا باپ۔ تو اللہ اس طریقے سے کمزور لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں ان لوگوں کا مقام ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ جو بظاہر کمزور سمجھے جاتے ہیں کی قدر کریں، ان کو اپنی آنکھوں پہ بٹھائیں، ان کو اپنا مہمان بنائیں۔ یہ جو مسکین یتیم غریب بچے ہوتے ہیں بیچارے، ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا، ہم ان کی جتنی ہو سکے مدد کریں۔ اور یہ کمزور طبقہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں فرمایا کہ بھئی دیکھو، اگر آپ کے سامنے کوئی یتیم بچے، اگر آپ ان کی مدد نہیں کر رہے، آپ کا یعنی کہ 100 بہانے ہوتے انسان کا، کہا آپ تھوڑا، سورہ نساء میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تھوڑا آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم مر گئے اور ہمارے بچے ان کی طرح پیچھے رہ گئے تو ان کے بارے میں تمہارے کیا جذبات ہوں گے۔ تو پھر فرمایا کہ اسی طریقے سے یتیموں کے ساتھ کرو، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ یہ اللہ کے ہاں بڑے قدر و منزلت والے لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے دل کے اندر ایمان ہو۔ ماشاءاللہ ہم سب کے اندر ایمان ہے، کمزوریاں ہر بندے کے اندر ہوتی ہیں، مسلمان۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو العباس سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مر رجل علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک شخص جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، فقال لرجل عنده جالس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا، ما رأیک فی ھذا، یہ جو شخص یہاں سے گزرا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا گمان؟ فقال رجل، تو اس شخص نے کہا، رجل من اشراف الناس، یعنی بھائی یہ جو ہے نا بندہ، یہ اشراف لوگوں میں سے ہے، یہ بڑا جو ہے نا معزز آدمی ہے، من اشراف الناس۔ ھذا واللہ حری ان خطب ان ينکح وان شفع ان یشفع، فسقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخص نے کیا کہا جب آپ نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی، جو شخص گزرا معزز لوگوں میں سے ہے، اشراف لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم یہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا کیا پیغام بھیجے تو قبول کیا جانا چاہیے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش مان لی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش ہوئے۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی، وہاں سے ایک دوسرا شخص گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما رأیک فی ھذا، اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا رجل من فقراء المسلمین، یا رسول اللہ یہ جو شخص ہے اس کا تعلق فقراء کے ساتھ ہے، مسلمانوں میں سے ایک فقیر شخص ہے۔ ہاں جی، ھذا حری ان خطب اللہ ينکح وان شفع اللہ یشفع، یہ اس لائق ہے کہ اگر کوئی نکاح کا پیغام کہیں دے تو اس کا پیغام قبول نہ کیا جائے۔ غریب بندہ ہے، آج پہلے یہی پوچھا جاتا ہے، اس طرح کے پیغام آتے جاتے ہیں، تو ماتا کتنا ہے، کیا کرتا ہے، پیسہ کتنا ہے،
کوئی انسان بھی ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کا کتنا علم ہے، اخلاق کیسی بعد کی بات ماتا کتنا فرمایا کہ اگر یہ پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے، اگر سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے، کیوں بھائی اس کا جرم ہے، غریب ہے، غریب جو پیدا فقیر ہے بیچارہ۔ تو بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، یہ جو پہلا شخص گزرا جسے آپ نے بڑا اشراف قرار دیا، بڑا معزز قرار دیا، اگر اس جیسے شخصوں سے زمین بھی بھر جائے تو یہ جو دوسری مرتبہ یہاں سے شخص گزرا ہے جسے آپ فقیر کہتے ہیں اور اس کی بات بھی نہ سنی جائے، سفارش بھی نہ قبول کی جائے کیونکہ غریب ہے، فرمایا کہ یہ زمین بھی بھر جائے اس جیسے ضمیر جیسے انسان سے تو اس کا مقابلہ بھی کر سکتے۔ یہ اللہ کے ہاں بہت پہنچا ہوا ہے، کیوں کہ جس کو غربت کا جس نے مزہ چکھا ہوتا ہے نا، جس کے گھر میں چوڑا نہ جاتا اور پھر وہ اس غربت کے باوجود چوری نہیں کرتا، اس مسکنت کے باوجود، محتاجی کے باوجود وہ چوری نہیں کرتا، وہ کوئی ڈاکہ نہیں مارتا، کوئی غلط کام نہیں کرتا، بھوکھا رہتا ہے لیکن شریعت کی پاسداری کرتا ہے، یہ ہر بندے کا کام۔ اور یہ جب غربا اور مسکین اس کی پاسداری کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کے ہاں ان کا جو ہے بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ اس بارے میں کچھ اور بھی احادیث ہے، انشاءاللہ کالوں پرسوں میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی وہ بیان کریں گے۔ تو صرف سبق اس کا یہ ہے کہ معزز وہ ہے جو اللہ کے قریب ہے، اگر وہ امیر بھی ہے یا غریب ہے، یہ اللہ کے ہاں کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی جو ہے یہ معیار نہیں ہے۔ معیار جو ہے اللہ کے نزدیک تقویٰ ہے، نیکی ہے، شریعت کی پابندی ہے۔ وہ شخص باہم غریب ہو باہم امیر ہو، وہ اللہ کے ہاں معزز ہے، اور ہمارے نزدیک جو اسے معزز بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔